بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے رانا محمد سرور کہتے ہیں اور جناب میرے چینل کا نام ہے دوستو ہم عوام۔ اس وقت ملک پاکستان اپنی تاریخ کے 75 سالہ تحریک کے بدترین بحران کا، بلکہ یوں کہیے کہ بحرانوں کا شکار ہے۔ ملک پاکستان کو نہ صرف اقتصادی مسائل کا سامنا ہے، پاکستان کی معیشت بری طرح کئی قسم کے بحرانوں میں گھری ہوئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر کئی بحران بھی ہیں جو پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، جیسے کہ انرجی کا بحران کی حالت یہ ہے کہ اس وقت ملک کے طول و عرض میں طویل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 14 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جوں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے توں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے یا بجلی پیدا کرنے کے جو برقی کارخانے ہیں وہ نہیں ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ المیہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ان برقی کارخانوں کو چلانے کے لیے فیول جو کہ LNG کی شکل میں یا دیگر اشکال میں آتا ہے، اس کے پیسے نہیں ہیں حکومت۔ اس کے علاوہ ملک میں خوراک کا بحران بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ سرحدوں پر نظم و نسق ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو موجود ذخیرہ شدہ خوراک ہے اس کی حفاظت کر سکیں۔ باہر جو ہماری اجناس ہیں وہ سمگل بھی ہو رہی ہیں اور غیر ضروری طور پر ان کو ایکسپورٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ ملک میں اس وقت گندم کا بحران بھی سر اٹھا رہا ہے اور اس کے علاوہ ملک کے طول و عرض میں بے چینی اور پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی ملک کی وحدت کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ پولرائزیشن ہے۔ اس طرح کے جو حالات تھے وہ 1971 میں پیدا ہوئے تھے، جب ملک میں سیاسی انارکی بھی تھی اور ملک میں خانہ جنگی کی بھی شروع ہو گئی تھی۔ تو وہی حالات سیم اس وقت ہمارے ملک کے ہیں۔ ملک میں سیاسی جو اپنا تفریق ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے، دشمنی کی حد تک بڑھ چکی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے، اپنے اتحادیوں کے ساتھ، تو اس نے آتے ہی اپنا جو ملک کو بحرانوں کا شکار کر دیا ہے۔ اس کی آمد کا جو مقصد ہے ابھی تک عوامی طور پہ تو کسی کو سمجھ نہیں آیا، ماسوائے اس بات کی کہ یہ اپنے مقدمات سے جو چل رہے تھے، جن میں یہ پھنسے ہوئے تھے، ان سے اپنی جان چھڑوانے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ اس وقت اور اس کرائسس میں جو موجودہ کرائسس چل رہا ہے حکومت کو سنبھال لیا جائے۔ عالمی ادارے ہیں جو ہمارے عالمی دوست ہیں وہ ہمیں کلونلائز نظر سے دیکھتے ہیں۔ اول تو وہ ہمیں قرضہ دینے سے انکاری ہیں۔ اگر وہ قرضہ دینے کی حامی بھرتے ہیں تو ان کی شرائط ایسی سخت ہیں کہ ہم انہیں قبول نہیں کر سکتے۔ وہ شرائط ہماری قومی خود مختاری کے منافی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر شہباز حکومت سعودی عرب میں وہاں پہ کچھ امداد، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ خود اپنے آپ کو بیگر کہتے ہیں، وہاں بھیک مانگنے گئے تو سعودی حکومت نے ان کو کیا نہیں جتایا ہوگا کہ نواز شریف کے دور میں جب یمن میں سعودی افواج تھی، جو سعودی حکومت تھی، مشکلات کا شکار تھی، وہاں پہ حوثی باغیوں سے نبرد آزما تھی، تب پاکستان سے امداد مانگی گئی، کیونکہ پاکستان خود کو سعودی عرب کا محافظ اور الائی کہتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے، نواز شریف حکومت نے جناب وہاں پہ فوج بھیجنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ دو مسلمان ممالک کے درمیان لڑائی ہے اور ہم اس کا نہیں بننا چاہتے۔ بلا شبہ یہ ایک احسن اقدام تھا، لیکن چونکہ وہ سعودی حکومت ان شریفان پہ بہت زیادہ مہربان رہی ہے، مشرف سے ان کو NRO دلوایا تھا سعودی حکومت نے، تو سعودی حکومت اس بات کی متمنی تھی اور متقاضی تھی کہ یہ یمن میں پاکستانی فوج بھیجیں، اور غیر ملکی جال جو امریکہ نے بچھایا ہوا تھا وہاں پہ، جس کے ذریعے وہ سعودی جو افواج ہے صوبی وحدت کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور ساتھ میں انہیں یہ توقع تھی کہ پاکستانی فوج بھی سعودی مطالبے بھی جائے گی، وہاں اسے بھی اپنا حوثی باغیوں کے ہاتھوں مروایا جائے گا۔ خیر، اس وقت یہ دانش مندانہ اقدام اٹھا لیا گیا، لیکن اس کا خمیازہ اب شہباز حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عالمی ادارے ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہے۔ شہباز حکومت وہاں IMF کے پاس جاتی ہے تو ان کے پاس کڑی لسٹ ہے، ایک بہت لمبی لسٹ ہے، مطالبات کی بہت لمبی لسٹ ہے۔ وہ پاکستان کو پولرائز کرنا چاہتے ہیں، یعنی پاکستان کو
اس طرف مائل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ بہت زیادہ اسٹریٹجک جو الائی ہے نا، اپنا الائنس ہے وہ ختم کر دے۔ چین کی ملک میں بڑھتی ہوئی جو سرمایہ کاری ہے، یا جو چین کی بڑھتی ہوئی ملک میں اجارہ داری وہ کہتے ہیں کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ سی پیک ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اب چین کا ساتھی ہونا اور امریکہ کا ساتھی ہونا، اس میں بنیادی دو قسم کے فرق ہیں۔ یہ پلس اور مائنس والا فرق ہے۔ چین کے اگر ہم ساتھی ہیں تو چین ہمارا شراکت دار رہے گا تعمیر و ترقی میں، چین ہمیں ٹیکنالوجی میں معاونت دے گا، چین ہماری جو پیداواری، صنعتی پیداوار اور زرعی پیداوار، ہر قسم کی پیداواری صلاحیتوں میں ہمیں اضافہ کر کے دے گا، ہماری ہر قسم کی ہمارے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھائے گا، اور ملک کی جو صنعتیں ہیں اور ملک کی معیشت کو اس کو مضبوط کرے گا۔ امریکہ کے ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں قرضہ دے گا اور ہماری جوانیاں استعمال کرے گا۔ جیسے 1980 سے لے کر 90 تک انہوں نے ہماری جوانیوں کو افغانستان میں استعمال کیا۔ یہاں پہ کچھ تو خون کے بازار گرم ہوئے، یہاں دھماکے ہوئے۔ انہیں افغانستان میں روس کو ہرانا مقصود تھا، انہیں وہاں پر اسلامی جہاد مبینہ جو ہم کہتے تھے اس سے کوئی مقصد نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب کے چین، اب کے امریکہ کو پھر ہماری یہ جوانیاں درکار ہیں۔ امریکہ یہاں پہ آ کے ہمیں پولرائز کر کے اپنی طرف مائل کر کے چاہتا کیا ہے؟ امریکہ کی خواہش ہے کہ ہم خطے میں بھارت کے ایسے اتحادی بن جائیں، بھارت کی ایک راہداری بن جائیں جہاں سے گزر کر بھارت وسط ایشیا تک جائے، افغانستان تک جائے، ہم بھارت کی تجارتی منڈی بن جائیں، ہم متعصب ظالم مودی حکومت کے رائٹ ہینڈ بن جائیں، اور ہم مقبوضہ کشمیر مسئلہ ہے، کشمیر جو کہ پاکستان کا درینہ مسئلہ ہے، جسے قائد نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، اس پہ کمپرومائز کر جائیں، اس پہ بات ہم نہ کریں، اور بعد میں کیا ناظرین، بعد میں ہم بھارت کے ایسے الائی بن جائیں جس کے پیچھے افغانستان بھی کھڑا ہو، اور یہ سب مل کے بھارت کی قیادت میں چین کو آنکھیں دکھائیں اور چین کے سامنے ایک پراکسی قوت بن کے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ امریکہ کی خواہش ہے۔ اب اس حکومت کا آنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بدقسمتی اس لیے بھی ہے کہ پاکستان اس حکومت کے آنے سے، عمرانی حکومت نے جو وہاں پہ پاکستان کی معیشت کی تھوڑی بہت سمت درست کی تھی، اس کا انہوں نے آ کے تیا پانچا کر دیا۔ اب جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ اگر کوئی کاروبار اپنا چینج کریں گے تو ابتدائی سطح پہ اس میں بہت زیادہ مشکلات، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ دکان، ہمارے پنجابی کی ایک مثال مشہور ہے کہ پہلے چٹی پھر ہٹی اور پھر کھٹی، وہ بات ہے۔ یہ حکومت آئی ہے، ابھی اسے انانے حکومت سنبھالے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ انہیں مختلف قسم کے بحرانوں نے انہیں آ لیا۔ جو ملک میں متوقع بارشیں ہونا تھی اور جس کی وجہ سے تھوڑا بجلی کا، انرجی کا کرائسس کم ہونا تھا، وہ بھی بارشیں بھی نہ ہو سکیں۔ اس کے عالمی ساتھیوں نے جن سے ان کو توقع تھی، انہوں نے بھی ان کو گھاس نہ ڈالی۔ اب شہباز حکومت کے پاس امریکہ کے آگے لیٹ جانے اور جھکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غیر ملکی ایجنسی، غیر ملکی طاقتوں کے پاس ان کے ایسے راز ہیں کہ اگر وہ فاش کر دیں تو ان کی سیاسی موت ہو جائے گی، بلکہ یہ قانون کے شکنجے سے بھی نہیں بچ پائیں گے۔ دیکھیے، اب اگر یہ امریکی حمایت میں جو امریکہ کے مطالبات ہیں، اگر وہ تسلیم نہیں کرتے، بالفرض امریکہ کہتا ہے کہ فوجی اڈے دیں، یہ اس طرف پیش رفت نہیں کرتے، ایسا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب جو امریکی، سعودی اور اماراتی مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور ابراہیمی ایکارڈ جو کرنا چاہتے ہیں امریکہ اور یہودی زائنسٹ ابراہیمی ایکارڈ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کلیدی کردار پاکستان نہ ادا کرے، اور اسرائیل اور امریکہ کا الائی ہو کر چین اور ایران کے سامنے اپنا فرنٹ کا مورچہ نہ بنے،
تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کی کمزوریاں اور ان کے عیب عالمی میڈیا اور جو این جی اوز ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیں گے، وہ بتانا شروع کر دیں گے۔ یہ جو بی بی سی وغیرہ ہے نا، یہ بتانا شروع کر دیں گے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ جناب اس وقت میں فلاں وقت میں کسی بھارتی حکومتی عہدیدار سے ملے تھے، ٹھیک ہے، فلاں وقت میں انہوں نے پاکستان سے پیسہ اس ناجائز طریقے سے باہر لا کر اپنی پراپرٹیز، اور ممکن ہے ان کی جو اور بھی پراپرٹیز ہوں وہ ان کے بارے میں بتا دیں۔ ان کی جو سیاسی مستقبل ہے اس میں یہ طاقتیں سرایت کر چکی ہیں، اور اقتدار میں آنے کا اور لانے کا مقصد انہیں یہی ہے کہ یہاں پاکستان میں انہیں اپنے کیسوں سے نجات مل جائے، اور یہاں پہ امریکی اور غیر ملکی مفاد پنپنے شروع ہو جائیں۔ یہاں امریکہ جو خطے سے افغان جنگ کے بعد بے دخل ہوتا جا رہا تھا، اس کے یہاں مفادات شدید خطرے میں تھے۔ اب دوبارہ امریکہ یہاں اپنا ایک خطے میں اپنا ایک اثر و رسوخ بذریعہ پاکستان بڑھائے گا، انڈیا پاکستان کو الائی کر کے خطے میں چین کے آلٹرنیٹ ایک قوت قائم کرے گا۔ تو امریکہ کے یہ ارادے ہیں۔ کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری جو مقتدر حلقے، اصل مقتدر حلقے جنہیں خان صاحب نیوٹرل کہتے ہیں، وہ ان چیزوں سے غافل ہیں؟ ان چیزوں سے غافل نہیں ہیں۔ محترم ساتھیوں، آگے بڑھنے سے میں آپ سے گزارش کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میرے چھوٹے سے ولاگ کی پہلی ویڈیو ہے، ہم عوام چینل کے لیے میری یہ پہلی ویڈیو ہے۔ تو جناب میری آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب بھی کریں، اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی دبا دیں، تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے اصل مقتدر طاقتیں ہیں، کیا انہیں امریکی ارادوں اور پاکستان کی امریکہ کے ہاتھوں کولونلائز ہونے کا پتہ نہیں ہے؟ یہاں بھی انہوں نے ان لوگوں کے لیے ممکنہ طور پہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے ایک ہنی ٹریپ دیا ہے، یہ ایک ہنی ٹریپ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے، حکومت جو بھی اقدام کرتی ہے ملکی معیشت کو بچانے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے، یا اپنی بقا کے لیے دوسری پارٹیوں کے ممبر توڑ کر، جنہیں مبینہ طور پر لوٹا کہا جاتا ہے، وہ لیتی ہے، مہنگائی کرتی ہے، یا حکومت جو بھی کام کرتی ہے وہ اس کی وجہ سے جو اپوزیشن ہے، خاص کر کے پی ٹی آئی کو ایندھن مل رہا ہے۔ اخلاقی سطح پر بھی عوام میں اس کو پذیرائی مل رہی ہے، سیاسی طور پر بھی اسے پذیرائی مل رہی ہے، اور بھٹو تحریک کے بعد اس وقت عمران خان نے بلکہ اس سے بھی بڑی ایک تحریک کھڑی کر دی ہے۔ تمام نوجوان طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اور اسی سے امید لگائے ہوئے ہے۔ اس وقت تمام پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں اگر دیکھیں یہ سروے کیا جائے اور اس چیز کا موازنہ کیا جائے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ کس پارٹی میں ہے، جماعت اسلامی کے علاوہ اگر کسی کا نام لیں گے، یا جو سر فہرست اس وقت جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور باشعور لوگ موجود ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کی اتنی تعداد پی ایم ایل این، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی میں نہیں ہے۔ اب میں نے بات کی جماعت اسلامی کی، یہاں پر میں تھوڑا سا جماعت اسلامی کا بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ صالحین کی جماعت ہے، بہت پڑھے لکھے، منظم اور متحرک لوگ ہیں۔ اب عوام جب اتنے مصائب کا شکار ہے، ملک اتنے مصائب کا شکار ہے، ایک اقتصادی بحران ہے، آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اہلیت والے بھی ہیں، تو جماعت اسلامی کیوں کارنرائز ہو کے بیٹھی ہے؟ عوام میں آئے، عوام کی بات کرے، اور اپنا سرگرم جو رول ہے وہ پلے کرے۔ ملک کو اس وقت ایسی منظم اور متحرک جماعتوں کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنا عوام میں اپنا ایک سپیس بنائے، عوام میں آئے۔ الیکشن کا سال بھی ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک بات کہتا چلوں اپنے ویور سے کہ ملک میں پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، سیاسی تقسیم۔
ہم عام لوگ بحث کرتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں، بات لڑائی جھگڑے تک آتی ہے۔ بھئی حمایت یا اختلاف کا ایک پیمانہ ہونا چاہیے، حمایت یا اختلاف ایشو ٹو ایشو ہونا چاہیے۔ جو جب تک صحیح کام کرتا رہے گا یا جس نے جو صحیح کام کیا ہوگا ہمیں اس کی حمایت کر دینی چاہیے۔ جو اچھا کام نہیں کرے گا، غیر مقبول غیر عوامی کام کرے گا، ہمیں اسے اپوز کرنا چاہیے۔ ہم ان کے بیعت نہیں ہوئے، ہم نے ان کو پیر نہیں پکڑ رکھا، حمایت ہم نے کرنی ہے ان کی منطقی دلیلی، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک و ملت کے لیے اور عوام کے لیے کتنے اچھے بہترین اور مفاد عامہ کے منصوبے بنا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور ان کی سمت کیا درست ہے یا نہیں۔ ہمیں با علم بھی ہونا چاہیے، با خبر بھی ہونا چاہیے، اور پاکستان کی جو مشکلات ہیں بین الاقوامی داخلی و خارجی ان کا ادراک بھی ہونا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میں اس دعا کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ شاد باد رہیں، باخبر اور با علم رہیں اور تابندہ و تابع رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔